बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 9 मई का दिन था और 9 मई के दिन के हवाले से जाहिर है बहुत ज़्यादा कैंपेन्स टीवी के ऊपर चली, बाकी सब कुछ भी हुआ, तकारीब भी हुई, रैलियां तहरीक इंसाफ ने भी निकाली, रैलियां हुकूमती जमातों ने भी और बाकी सब ने भी निकाली। लेकिन आज जो दिन के इख्तिताम के ऊपर जो कुछ हुआ है, शायद वो ऐसा है जिसके असरात हमें आने वाले दिनों के अंदर भी दिखाई देंगे और जिसकी गर्मी आज भी दिखाई दे रही है। आज बुनियादी तौर पे जो दिन का इख्तिताम है वो डेरा इस्माइल खान वालों ने किया है। अब मैं डेरा इस्माइल खान वालों की बात कर रहा हूं तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा। डेरा इस्माइल खान से मुराद इस वक्त मजे की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इस वक्त जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। जो सूबे के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ताल्लुक भी वहां से है। और जो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, उनका ताल्लुक भी वहीं से है। तो आज सबसे पहले 9 मई को लेके वहां पे बैसाखी ग्राउंड के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर जलसा किया और अली अमीन गंडापुर जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खिताब किया। ज़ाहिर है वहां रुकावट तो नहीं होगी, आज तो जो हुआ। अब इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है, जो गुफ्तगू की है, जो लबो लहजा इख्तियार किया है, वो बता रहा है कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की 9 मई को गुज़श्ता साल जो गिरफ्तारी हुई वो गैर कानूनी हुई। ये बात दुरुस्त है और अदालत ने उनकी रिहाई का भी हुक्म दिया था। तो उन्होंने कहा कि वो कौन था जो 9 मई को मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके गिरेबान पर हाथ डालकर ले गया। इस पर माफी कौन मांगेगा? इस गैर कानूनी गिरफ्तारी करने वालों को क्या सजा दी गई? लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो माफी का मुतालबा किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर बहुत जारहाना जवाब दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप 8 फरवरी के बाद मुकम्मल तौर पे एक तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 मई लास्ट ईयर के बाद सूरत-ए-हाल थोड़ी सी और थी। अब वो तहरीक इंसाफ के लोग जो इस तरह नहीं बात करते थे, उनकी टोन भी बहुत अग्रेसिव है इस वक्त। आज तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिस तरह से जवाब दे रहा था, फिर इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जो वीडियो लगाई गई, उसमें जो सवालात पूछे गए, जो चीजें की गई, वो बहुत एक अलग चीज है। अली अमीन गंडापुर ने फिर कहा कि मैं इमरान खान की वजह से चुप हूं, वरना जिसने 9 मई कराया मुझे उनके घरों का और उनके बच्चों का भी पता है। ये एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बात कर रहे हैं। अगली बात, वो जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा है, ज़ाहिर है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर कुछ और बातें हैं। जो हुकूमत गिरी, उस हुकूमत गिरने के हवाले से एक बार फिर जनरल बाजवा को लेकर उन्होंने संगीन बातें की हैं। परवेज खटक जो वजीर दिफा थे, उन्होंने परवेज खटक का नाम लिया और कहा कि मुझे स्पीकर हाउस के लॉन में, क्या जनरल बाजवा के मुतालिक परवेज खटक ने यह नहीं कहा था कि जनरल बाजवा ये चाहते हैं कि उनको 4 महीने 5 या 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए तो मैं तहरीके अदम एतमाद वापस ले लूंगा। उन्होंने काबा जाने की बात की है कि वहां जाके बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक और उन्होंने खतरनाक बात की है, उन्होंने कहा कि टेबल पर बैठकर बात करते हैं, दलाइल में आप ठीक हुए तो मुझे फांसी लगा दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि मैं खान के ज़र्फ को जानता हूं, वो सबको माफ कर देगा। उन्होंने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। अगली बात, अब उन्होंने एक बार फिर जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, माफी के हवाले से बात की है। ये बात हुई, फिर उन्होंने एक और जो असल बात है जिसका जवाब आना चाहिए, उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि वो लोग मौजूद है, और ये बात हामिद मीर साहब कह चुके हैं। उनका जनरल बाजवा जो थे, उन्होंने इमरान खान को कहा कि उस नाजायज मुल्क को तस्लीम किया जाए जिसके मुतालिक कायदे आज़म भी कह चुके हैं कि हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। जो हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि उस मुल्क के अलावा हमारा पासपोर्ट हर मुल्क के लिए वैलिड है। तो उनके मुताबिक
عمران خان نے جنرل باجوہ کو اس کا صاف انکار کیا اور قائد اعظم کی تصویر جو پیچھے لگی ہوئی تھی اور کہا کہ میری اس ناجائز ملک کے بارے میں وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی پالیسی تھی، اور ان کے مطابق یہ ان کے جنرل باجوہ کے عمران خان کے خلاف ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اب جنرل باجوہ کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور یہ حامد میر بھی کہہ چکے ہیں یہ بہت سنگین الزام ہے، عمران خان کے اوپر دباؤ تھا اور عمران خان نے اس ناجائز ملک کو تسلیم نہیں کیا۔ اگلی بات، علی امین گنڈا پور نے آج کوئی لگی لپٹی نہیں کی، بہت اگریسو، بہت جارحانہ سپیچ ہے ان کی، اور میں نے تو ایون کہا، میں نے تو آج لکھا ٹویٹر پہ بھی کہ اگر دیکھا جائے تو آج ڈیرہ اسماعیل خان کے ان دونوں سیاستدانوں کا تعلق دو مختلف جماعتوں سے ہے، لیکن ان دونوں کا مدعا ایک ہے۔ اور ایک اور بات، سیاستدان بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ عوام کی نبض کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، اسی لیے بیانیاں وہ بناتے ہیں، باتیں وہ کرتے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے لوگ یا ہر جگہ پہ لوگ کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، سیاستدان وہی بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات سن لیجئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ گورنر راج لگائیں گے، انہوں نے کہا ہمیں دھمکیاں مت دو، خیبر پختونخوا میں صرف عوامی راج چلے گا، اگر آپ نے گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا تو ہم گورنر ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا۔ اور اب یہ ایک جانب ان کی باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو تبصرہ ہے وہ ڈان نیوز پشاور کے بیورو چیف علی اکبر صاحب کا، وہ کہتے ہیں پشاور میں مولانا فضل الرحمان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعلیٰ علی امین نے جلسوں میں یکساں موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی اصلاح کرو۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے تو حد پار کر دی، جو انہوں نے باتیں کی شاید اب یہ کہنا مشکل ہے کہ آج تگڑی تقریریں یا سخت الفاظ علی امین گنڈا پور نے استعمال کیے یا فضل الرحمان صاحب نے کیے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا، ایک تو انہوں نے پریس کانفرنس کے متعلق انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس دیکھی جو 3 گھنٹے پر محیط تھی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں کہا کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جعلی اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ حکومت اور اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کی نمائندہ کہنا یہ پاکستان کی عوام کی توہین ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب فوج سیاست میں آتی ہے تو وہ حلف توڑ دیتے ہیں اور فوجی نہیں رہتے، اسی لیے میں ان پر تنقید کرتا ہوں، تم جہاں سے نکلے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، میں آپ کی عزت کروں گا۔ اور انہوں نے کہا سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، معاملات کو ٹھیک کرو۔ اس کے بعد جو اگلی بات انہوں نے کی پریس کانفرنس سے ہٹ کے اور اس چیز سے ہٹ کے، ان کا پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے، پاکستان ہماری قربانیوں سے بنا ہے، پاکستان بنانے میں نہیں بلکہ پاکستان توڑنے میں آپ کا کردار ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں، پھر انہوں نے کہا تو ان کا تم اگر وردی پہن کر مجھ پر روب ڈالنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، معاملات ٹھیک کر لو اور اپنی حدود میں رہو۔ اب ظاہر ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کیسے یہ تقریر دکھا سکتے ہیں، اس کے اوپر ایون تبصرہ کر سکتے ہیں، پھر وہ گرفتاریوں اور جیل بھروں کے، جس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ان کا بات دلائل سے ہوگی، دھونس دھمکی نہیں چلے گی، اس بار ہم نہیں آپ کو ہم خاموش کریں گے۔ ان کا دھاندلی کی اسمبلیاں منظور نہیں ہیں، حالات اگر گرفتاری تک آ جائے تو ہم آپ کی جیلیں بھر دیں گے، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم گرفتاریاں دے دیں گے۔ اب یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کے صاحبزادے کہہ رہے تھے کہ بتایا جا رہا ہے موجودہ حکومت جو ہے ملک کو درست سمت میں لے جائے گی۔ ان کا جو وزیر اعظم ملک کا وزیر داخلہ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، وہ حالات کو کیا بہتر کرے گا؟ یہ اسد محمود کی گفتگو ہے۔ اور پھر پنجاب والوں نے آج کیا کیا، آج یہ آپ نے وہاں کی گفتگو سنی، پنجاب میں سب ریلیاں شیلیاں نکلی۔ ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ مریم نواز آج گئیں وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس کہلاتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے شمع روشن کی، احتراماً خاموشی بھی اختیار کی، اور
اس ساری چیز سے ہٹنے کے بعد آج پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے خلاف نعرے بازی ہوئی. ملک احمد خان بھچر صاحب جو ہیں اور دیگر جو ان کے ارکان ہیں انہوں نے نعرے بازی کی, نعرے لگائے, پھر انہوں نے اسمبلی سے نکلے اور چیئرنگ کراس تک گئے, احتجاج کیا. پھر انہوں نے بھی تگڑی قسم کی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو 9 مئی ہے وہ تاریخ کا متنازع ترین ثانیہ ہے. آئی جی کے کردار کا تعین ہونا چاہیے, محسن نقوی کے کردار کا تعین ہونا چاہیے. پھر ان کا ہمارے 14 لوگ شہید ہوئے, پھر ان کی قرارداد جو ہے اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا. اور مریم نواز کری تھی جی ہمیں کہا جا رہا ہے ان سے مذاکرات کرو, دہشت گرد جماعت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اب مریم نواز کو کون کہہ رہا ہے مذاکرات کریں, کس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے جو اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے, اپوزیشن کی قرارداد بھی آج نہیں ہوئی. اور ایک اور بات جاتے جاتے, رانا ثناءاللہ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ 9 مئی انٹیلیجنس کی ناکامی تھی, ہمیں پتا تھا کہ جلوس نکلے گا, لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کس طرح کے حملے ہو جائیں گے. پھر وہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگ گیا. ان کا جوڈیشل کمیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم 1 سال بیٹھ کر پھر سوچ رہے ہوں گے کہ کمیشن کی رپورٹ کب آئے گی. پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جاتے جاتے, سب نے بیانات دیے. مریم نواز تو آج کول کمانڈر ہاؤس بھی گئیں, نواز شریف کا بیان کیوں نہیں آیا؟ نواز شریف کہاں پہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.